سوالات پاکستان تحریک انصاف وجہ کیا ہے بار بار اسی الزام کی زد میں آتی ہے؟ آپ انٹرا پارٹی الیکشنز کی بات کریں، 2018 کے انتخابات کی بات کریں، 2021 میں سینٹ الیکشنز کی بات کریں، یا موجودہ پنجاب اسمبلی کے انتخابات کی بات کریں، بار بار وہی الزام کہ ٹکٹوں کی خرید و فروخت ہوتی ہے، اور بار بار عمران خان صاحب کا وہی بیان کہ اس دفعہ ٹکٹ کی تقسیم یا ٹکٹ کا جو بھی پروسیجر ہوگا اس کو آج خود میں دیکھوں گا۔ اس کے باوجود یہ ہوتا ہے، پھر تحقیقاتی کمیٹی بنتی ہے، حل کچھ نہیں ہوتا، فائدہ کچھ نہیں ہوتا، وہی الزام دوبارہ دہرائے جاتے ہیں، اور پھر وہی جماعت یہ آ کے کہتی ہے کہ ہم انصاف کی بات کرتے ہیں، دوسرے کرپٹ ہیں، دوسرے چور ہیں، دوسرے ڈکیت ہیں، یہ بھی سیاست کہتی ہے۔ اکبر زاور صاحب بانی رکن پاکستان تحریک انصاف پروگرام میں ساتھ موجود ہیں۔ اکبر زاور صاحب بہت خوش آمدید پروگرام میں۔ سر یہ وجہ کیا ہے کہ بار بار 2013 کے الیکشن سے اور اس سے پہلے بھی آپ کی اگر یاد میں ہو، یہ کیوں الزام دہرائے جاتے ہیں کہ تحریک انصاف میں ٹکٹوں کی خرید و فروخت ہوتی ہے؟ اس دفعہ آڈیو لیکس آئی ہیں، اعجاز چودھری صاحب کی آئی، پھر نجم ثاقب صاحب کی آئی، اس میں واضح طور پر اسے اشارے ملے۔ اب کہا جا رہا ہے کہ تحقیقات ہوں گی، ٹکٹ انہی لوگوں کو مل گئے جن کے نام ہیں ان آڈیو لیکس کے اندر۔ کیا وجہ ہے کہ یہ بار بار تحریک انصاف کو ہی سامنا کرنا پڑتا ہے ان چیزوں کا، ان الزامات کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے اس کی ایک بڑی لمبی تاریخ ہے، اور جو سوچنے والی بات ہے وہ یہ ہے کہ آج تک پاکستان تحریک انصاف جو کہ انصاف کے نام پہ بنی، احتساب کے نام پہ بنی، آج تک پاکستان تحریک انصاف نے اپنے کسی سینئر رہنما یا ممبر یا لیڈر یا منسٹر کے خلاف کبھی کوئی کارروائی کی ہے؟ کبھی جو کرپشن کی نشاندہی ہے ان کے خلاف کبھی کارروائی کی ہے؟ تو اور اس کے اوپر جب اس کو چھپانے کی بلکہ کوشش کی ہے، اس کو درگزر کرنے کی کوشش کی ہے، اسی لیے یہ کلچر آگے بڑھتا گیا۔ اور اس کی پہلی مثال تو میں خود ہوں، جب میں نے 2011 میں پارٹی میں تمام کرپشن کی نشاندہی کی تو بجائے اس کے کہ، اور میرا مطالبہ کیا تھا کہ جسٹس وجی کو ایک اکاؤنٹیبلٹی کمیٹی کا ہیڈ بنا دیں اور وہ جو فیصلہ کریں وہ سب کے لیے قبول ہوگا۔ میرے الزامات ثابت ہو گئے، اب تو خیر الیکشن کمیشن میں ثابت ہو گئے پچھلے سال، لیکن اس وقت تو یہ میں چاہتا تھا کہ پارٹی کے اندر یہ معاملات طے ہو جائیں۔ تو اگر جسٹس وجی صاحب یہ کمیٹی جو بنتی اور وہ فیصلہ کرتے تو سب کے لیے قابل قبول ہوتا، تو راستہ بند ہو جاتا، باقیوں کے لیے ایک مثال بن جاتی۔ تو کرپشن کو باقاعدہ فروغ دیا گیا ہے، کرپٹ لوگوں کو فروغ دیا گیا ہے، مال پریکٹسز کو فروغ دیا گیا ہے۔ جن لوگوں کے نام جسٹس وجی کے سامنے دور میں سامنے آئے تھے تو وہ لوگ تو اہم عہدوں پر تحریک انصاف وفاقی حکومت میں بھی رہے، تحریک انصاف میں موجود ہیں، تاحال بھی موجود ہیں۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ عمران خان صاحب جانتے بوجھتے بھی انہی لوگوں کو اعتماد بھی کرتے ہیں اور انہی لوگوں سے معاملات طے کرواتے ہیں پارٹی ٹکٹ کے بار بار۔ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، کیونکہ دیکھیے نا کہ جب جسٹس وجی نے ثبوتوں کے بنیاد پہ جب ایک شخص آتا ہے، عمران خان کا دوست، وہ کہتا ہے اس نے سائنڈ ایفیڈیوٹ دیا، اس نے کہا جی کہ میں نے پیسے وصول کیے، میں نے اس کینڈیڈیٹ کے بہاف پہ یہ پیسے ان لوگوں کو تقسیم کیے، اس نے اس ایفیڈیوٹ میں خود تسلیم کیا۔ تو جب جسٹس وجی نے فیصلہ سنایا تو بجائے اس کے کہ جن کے خلاف یہ ساری نشاندہی ہوئی تھی انہوں نے جسٹس وجی کے خلاف کارروائی کر لی۔ اس سے پہلے میں نے جب یہ نشاندہی کی، اس کے بعد جب الیکشن کمیشن بنا، وہ چاہتا تھا ایک آزادانہ انٹرا پارٹی الیکشن کرائے، تو خان صاحب درمیان میں آ گئے کہ یہ تو آپ چیئرمین کے اختیارات لے رہے ہیں، آپ کیسے آزادانہ کرا سکتے ہیں؟ ان سب نے ریزائن کر دیا۔ تو کہنے کا جو بنیادی چیز ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کی تاریخ کا یہ سب سے بڑا ایک مس لیڈنگ ایک متھ بن گئی ہے کہ عمران خان جو ہے وہ کرپشن کے خلاف ہے، یا عمران خان جو ہے اقرا پروری کے خلاف ہے، یا عمران خان جو ہے وہ احتساب چاہتا ہے۔ یہ باتیں اب طے ہو جانی چاہیے بیسڈ آن فیکٹس جو ہم سب کے سامنے آ چکے ہیں کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، صرف طریقہ کار مختلف ہے، ایک متھ بنائی ہوئی ہے، ایک پروپیگنڈا ہے، تم چور ہو، تم چور ہو، تم غلط ہو، تم فلانے ہو، جبکہ وہ تمام عیب جو ہیں وہ شاید باقیوں کے مقابلے میں زیادہ یا کم تو نہیں کہہ سکتے، لیکن یہ اپنے اندر موجود ہیں اور اس کی اصلاح کی کوئی کسی قسم کی کوئی سوچ نہیں ہے۔ تو یہی المیہ جس کے سے ریپیٹ ہوتا ہے۔ یہ جو اگر کوئی نام سامنے آئیں گے، اس دفعہ بھی کمیٹی بنتی ہے، کوئی تحقیقات ہوتی ہے، تو دس ول آلسو بی این آئی واش، اس سے زیادہ کی توقعات کوئی نہیں رکھے کہ کیا ہوگا۔ ایبسولوٹ آئی واش،
ایبسولوٹ آئی واش. آج مجھ سے لے کے لے لیں, ایک سینٹ کی الیکشن ہو رہے تھے تو عمران خان نے اعلان کیا کہ جی سینٹ کے ٹکٹ جو ہیں وہ 50 سے 70 کروڑ میں بک رہے ہیں, اور پھر باقاعدہ نشاندہی ہوئی ایک شخص کی, ٹھیک ہے. اس کے بعد انہوں نے اس کو پی ٹی آئی کا ٹکٹ دے دیا. تو جب میڈیا میں شور مچا تو انہوں نے کہا نہیں پی ٹی آئی کا ٹکٹ ہم اس سے لے لیتے ہیں. وہ چلا گیا کسی اور پارٹی میں, اس کی سپورٹ لے لی باپ پارٹی کی, اور پی ٹی آئی نے اپنے کینڈیڈیٹ کو وڈرا کر دیا اور ان کو سپورٹ کر دیا, اور اس کے بعد وہ دوبارہ پی ٹی آئی میں شامل ہو گئے. تو مطلب یہ تو مذاق ہے نا. بیسیکلی جو تھیوری کیا ہے, یو آؤٹ سورسڈ کرپشن. جب آپ کرپشن کو ٹھیکے پہ دیتے ہیں تو پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ جو مرضی کریں, جتنی مرضی کرپشن کریں, اس کا کوئی حصہ جمع کرا دیں. آپ اندازہ لگائیں کہ ایک آڈیو آتی ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ صرف میٹنگ کے 1 کروڑ روپے اسے اوپر بات کریں, لیکن میٹنگ کے لیے آپ کو 1 کروڑ روپے دینے پڑیں گے. کیا اس پہ کوئی کارروائی کی؟ کیا اس پہ کوئی فورینزک کی؟ کیا اس پہ ان لوگوں کے خلاف جو یہ باتیں کر رہے ہیں کسی قسم کی فیکٹ فائنڈنگ کی گئی کہ بھئی یہ کس بیسس پہ آپ یہ بات کر رہے ہیں کہ ملاقات کے کچھ بھی نہیں نا. اس کا مطلب ہے everybody is in it, everybody knows it and there is no action. تو یہ بیسیکلی ہم لوگوں کو, عام پاکستانیوں کو سوچنے کی بات ہے کہ آپ ایک سوراخ سے مومن ایک سے زیادہ دفعہ نہیں ڈسا جاتا, اور اگر آپ بار بار ڈسنا چاہتے ہیں, اپنے آپ کو ڈسوانا چاہتے ہیں تو ڈسوائیں, اور اس کی وجہ سے حالات جو آپ کے سامنے آئیں گے وہ وہی ہیں جو آج ہیں. یعنی پاکستان میں آپ اندازہ لگائیے کہ الیکشن کے لیے لوگ کروڑوں روپے انویسٹ کرتے ہیں ٹکٹ میں اور کیمپین میں. یہ اتنا, یا تو ان کے دلوں میں اتنا درد ہے پاکستان کے لیے کہ یہ اپنی جیب سے پیسہ خرچتے ہیں اور پھر اس کے بعد آ کے پرفارم نہیں کر سکتے. ہوتا کیا ہے, جو 10 کروڑ لگاتا ہے وہ 100 کروڑ کماتا ہے, جو 20 کروڑ لگاتا ہے وہ 200 کروڑ کماتا ہے. یہ تو ایک دھندا ہے. اب اس دھندے کی جب نشاندہی بار بار ہو رہی ہے تو ہمارا نظام کدھر ہے, ہمارا وہ آئین کدھر ہے, ہمارا جو صبح شام ہم آئین سنتے ہیں وہ جو کیونکہ یہ فنڈامنٹل رائٹس پہ ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے. فنڈامنٹل رائٹس کیا ہے کہ لوگوں کو ایک فری آپشن ملے جو کسی قسم کی انکمبرنس سے آزاد ہو, تاکہ لوگ ایک بہترین کینڈیڈیٹ کو سلیکٹ کریں کہ وہ ان کی ذمہ داریاں, ملک کی ذمہ داریاں سنبھالیں اور ملک کی اصلاح اور اکانومی کے لیے, لا اینڈ آرڈر کے لیے, ہیلتھ کے لیے وغیرہ کے لیے کام کر سکے, جو مخلص شخص ہوتے ہیں. یہ پروسیس الیکشن کا تو یہ ہے. تو جب آپ نے الیکشن کو دھندا بنا دیا, کاروبار بنا دیا, تو آپ 10 الیکشن کرا لیں. یہی تو میں کہتا ہوں کہ جب تک آپ فنڈامنٹل ریفارمز نہیں کریں گے, آپ یہ جو الیکشن کا واویلا ہے یہ صرف ایک دھندا ہے کہ الیکشن کر کے دوبارہ اقتدار میں آنا ہے. اور اس میں ایک اور چیز بھی آ گئی ہے, وہ ہے ایک کنسپریسی جو پاکستان کے خلاف ہے. وہ یہ ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے جو پچھلا ایجنڈا تھا جو ابھی تک انفنشڈ ہے اس کو پورا کیا جائے, لیکن اس میں ایک ٹائم فریم آ گیا ہے. ٹائم فریم ہے سپٹمبر میں کچھ ایسی چینجز آئیں گی جس کی وجہ سے وہ شاید ایجنڈا ان کو حاصل نہ ہو سکے, اس لیے وہ ڈیسپریٹ ہیں. کہتے ہیں کسی نہ کسی صورت بس جلدی سے الیکشن ہو, ان کے سہولت کار ان کو الیکشن جتا کے دیں, اور اس کے بعد یہ اقتدار میں آ کے وہ انفنشڈ ایجنڈا جو کنسپریسی کا ہے وہ اس کو پورا کریں. اب ہم نے بحث سہولت کار کیا آپ نے لفظ کیا اکبر عباس صاحب, تو یہ جو اب تو آڈیو لیکس آئی ہیں نجم ثاقب صاحب کی, تو یہ تو سہولت کار بھی کھل کے سامنے آ چکے ہیں. یہ 1-20 والی جو فگر آئی ہے سامنے, تو یہ سہولت کار باقاعدہ پیسے مانگ رہے ہیں, کنسلٹنسی ہو رہی ہے, اور یہ سہولت کا ٹکٹ بھی بیچ رہے ہیں. یہ تو معاملہ, اس کا مطلب سہولت کاری صرف عمران خان صاحب کی حکومت یا وہ پرزے جو حکومت میں ان کو سپورٹ کرتے ہیں یا حکومت میں آنے کے لیے سپورٹ کرتے ہیں نہیں, بلکہ ٹکٹوں کی خرید و فروخت میں بھی شامل ہو جاتے ہیں سہولت کار اور پیسہ بھی بناتے ہیں. ظاہر ہے کہ یہ جس کو جہاں دیکھیں نا, ایک طرف میں اسی لیے تو ورکرز کو ہمیشہ سے ہی کہتا آ رہا ہوں کہ دیکھیے آپ لوگ ایک سوراخ سے کتنی دفعہ ڈسے جائیں گے. آپ ہیں جو محنت کرتے ہیں, سڑکوں پہ نکلتے ہیں, ووٹ بینک بناتے ہیں. یہ لوگ اس ووٹ بینک کو کیش کرا لیتے ہیں اور پھر اقتدار میں آ کے مزید کیش کراتے ہیں. یہ ایک دھندا ہے, اس کا اصلاح سے کوئی تعلق نہیں ہے, اس کا کوئی آزادی سے کوئی تعلق نہیں ہے, اس کا کوئی انڈیپینڈنس آف دا جوڈیشری سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ سارے سلوگنز ہیں ہالو قسم کے. ہمارے سامنے تمام حقائق تو آ چکے ہیں, قوم کے سامنے تمام حقائق آ چکے ہیں, اور یہ سوشل میڈیا پہ ایک انہوں نے وہ ایک نوائز وہ بھی آہستہ آہستہ کم ہوتا جا رہا ہے. جب میدان میں جائیں گے آپ حیران ہوں گے کہ ان کی ایکچوئل سپورٹ کس لیول پہ. لیکن آپ نے فنڈامنٹل ریفارمز پہلے کرنے ہیں, آپ نے پولیٹیکل پارٹیز کو نرسریز آف لیڈرشپ بنانی ہے تاکہ وہاں سے ایسی قیادت ابھرے جو اس ملک کے کام آ سکے. لیکن اصلاح سے پہلے یہ لوگ کیا کام ملک کے لیے اکبر عباس صاحب یہ بتائیں کہ وجہ کیا ہے. آپ کہہ رہے ہیں نا کہ یہ مینوپولیٹڈ مشہوری ہے,
تو پھر وجہ کیا ہے کہ یہ بیٹھے ہوئے زمان پارک میں لوگ اور اس وقت ڈیوٹیاں دے رہے ہیں 24 گھنٹے کے, رات کی اس کی ڈیوٹی, دن کی اس کی ڈیوٹی. وجہ کیا ہے؟ جو ملنے کے لیے 10 ملین روپے دینے کو تیار ہے اور اس کے بعد ٹکٹ کے لیے الگ پیسے دینے کو تیار ہے. وجہ کیا ہے کہ 1/20 دینے کو تیار ہے. تو ان کو یہ اعتماد ہے کہ وہ چاہیں تو یہ 1/20 کسی اور پارٹی کو دیں, وہاں سے ٹکٹ لے لیں. وہاں بھی کوئی وہ نہیں کہ وہاں کوئی نرسری نہیں بنی, وہاں بھی ٹکٹ بکتے ہوں گے. تو پھر یہ وجہ کیا ہے کہ عمران خان پر اتنا اعتماد ہے جو پیسے نکال رہے ہیں؟ اس کا مطلب انہیں لگتا ہے نا کہ ان کو دیں گے پیسے تو ہمیں ٹکٹ ملے گا, طاقت ملے گی, طاقت کا جو نشہ ہے وہ پورا ہو سکے گا ان کے ذریعے, کیونکہ ہی از پاپولر. بابر صاحب دیکھیے, جب اپریل 9 اور 10 کو جب ان کی حکومت گئی لاسٹ ایئر, تو ان کا ٹکٹ لینے والا کوئی بھی نہیں تھا. ان کے جو ممبر نیشنل اسمبلیز اور ایم پی ایس تھے وہ اپنے حلقوں میں جانے کے لیے تیار نہیں تھے. اتنی ریزنٹمنٹ تھی, ایک مہنگائی کا سیلاب تھا.